بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ترجمہ: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ میرا ہر بندہ جب چاہے جہاں چاہے مجھ سے ہم کلام ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ یہ یک طرفہ بات نہیں ہے بلکہ یہ تو دو طرفہ معاملہ ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہاری قدردانی کروں گا۔ تم میری طرف چل کر آؤ گے تو میں دوڑ کر آؤں گا۔ تم بالشت بار آؤ گے تو میں ہاتھ بار آؤں گا۔ لیکن اگر تم رخ موڑ لو گے تو ہم بھی رخ موڑ لیں گے۔ ہماری تو کوئی غرض نہیں ہے، غرض تو تمہاری ہے۔ تم رجوع کرو گے تو ہم بھی رجوع کریں گے۔ تم توبہ کرو گے تو ہم بھی اپنے نظر کرم تم پر کریں گے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے عشق میں تڑپ کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ ہمارا رب کہاں ہے اور وہ کیسی پکار اور کس طرح کی فریاد سنتا ہے، آہستہ یا بلند آواز کی۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رب کا پتہ پوچھنے کہاں گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایسا در ہے یہاں سے سارے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت نے جس کا بیٹا فوت ہو چکا تھا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا کہاں ہے؟ اگر جنت میں ہے تو ٹھیک ہے، خیر ہے، اور اگر دوزخ میں ہے تو میں خوب روؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے جنت کی کوئی خبر نہیں، میں مدینے میں ہوں اور مجھے کروڑوں میل دور کا کیا پتہ۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کے 8 درجے ہیں جن میں سب سے اونچا جنت الفردوس ہے، تیرا لڑکا فردوس میں ہے۔ اسی طرح غزوہ مؤتہ میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ مدینہ منورہ میں تشریف رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر دی اور فرمایا کہ رب نے حضرت جعفر کو 2 پر عطا فرمائے ہیں جن سے وہ جنت میں اڑتے پھر رہے ہیں۔ اسی دن سے ان کا لقب حضرت جعفر تیار ہوا۔ ان واقعات سے پتہ چلا کہ دونوں جہان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک بندوں کے قریب ہے، نیک کاروں کے قریب ہے۔ اس آیت میں بتا دیا گیا کہ ان جیسی آیتوں میں قرب ربی سے مراد رحمت کا قرب ہے۔ خیال رہے کہ اللہ کا علم، اس کی قدرت، اس کی رزاقیت ہر بندے سے قریب ہے۔ اس کے متعلق ارشاد ہوا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور ارشاد ہوا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں مگر تم دیکھتے نہیں۔ یاد رہے کہ یوں تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے ہر وقت ہی قریب رہتا ہے، مگر چند وقتوں میں خصوصیت سے بہت قریب ہوتا ہے۔ ایک تہجد کا وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے گناہ اور اس کی رحمت کو یاد کر کے روتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کون سا گناہ ہے جو اے میرے مالک میں نے نہیں کیا، اور وہ کون سا کرم ہے جو میرے رب تو نے نہیں کیا، جس لائق میں تھا میں نے کر لیا، اور جو تیری شان کے لائق ہے وہ تو کر۔
گناہ میں نے کر لیے، بخش تو دے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نوافل کے ذریعے بندہ رب سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ بندے کے اعضاء میں ربانی طاقتیں کام کرتی ہیں۔ مبارک ہیں وہ بندے جو رب سے قریب ہیں، اور سعید ہیں وہ گھڑیاں جن میں بندہ رب سے قریب ہوتا ہے۔ اس قرب کی دو نوعیتیں ہیں، ایک یہ کہ بندے کو محسوس ہونے لگا ہے کہ رب میرے ساتھ ہے، یہ اس کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرنے پر دلیری نہیں کرتا، اور دنیا کا کوئی حال بندے کو رب سے غافل نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بندے کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، اس کا جمال میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کی آنکھیں تر رہتی ہیں، دل میں سوز و گداز رہتا ہے، عبادتوں میں لذت آتی ہے۔ یہ قرب پہلے سے بلند و بالا ہے۔ ایک شخص نے اپنی عمر کے 80 سال تقوی، پرہیزگاری اور عبادتوں میں گزار دیے۔ جب زندگی ختم ہونے کا وقت آیا تو شیطان نے اسے بہکا دیا، انسانی شکل میں اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تو ہر وقت کسے پکارتا ہے؟ وہ بولا اپنے رب کو۔ ابلیس نے کہا کہ اس عرصے میں رب نے تجھے پکارا یا پکار کے جواب میں لبیک فرمایا؟ وہ بولا نہیں۔ شیطان بولا کہ تو بڑا پاگل ہے، تو ایسے کو کیوں پکارتا ہے جو تجھے جواب نہیں دیتا؟ کسی کو 2-4 بار خط لکھتے ہیں، مگر ادھر سے جواب نہ آئے تو خط بند کر دینے چاہیے۔ عبادت گزار اس کے بہکاوے میں آ گیا، سارے ذکر و اذکار چھوڑ دیے، عبادت چھوڑ دی، حتیٰ کہ ایک دن نماز شام بھی نہ پڑی۔ رب نے اپنے فرشتوں سے یہ پوچھا کہ فلاں بندے کی نیکیاں آنا بند کیوں ہو گئیں؟ ملائکہ نے عرض کیا شیطان نے اس کو بہکا دیا۔ عبادت گزار رات کو سویا، خواب میں رب تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ پوچھا میرے بندے تو نے میری یاد کیوں چھوڑ دی؟ اس نے عرض کیا کہ اے مولا تجھے پکارتے پکارتے میری عمر گزر گئی، مگر تیری طرف سے ایک بار بھی جواب نہیں آیا، تو نے لبیک نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نافرمان، تیرا ہمیں یاد کرنا ہی ہماری لبیک ہے، اور تیرے دل میں سوز و گداز، درد کی کسک پیدا ہونا یہ ہمارا قاصد ہے جو تجھے ہماری بارگاہ میں حاضر کرتا ہے۔ غرض کے اس درجے میں فإنی قریب کی ایسی جلوہ گری ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ حدیث قدسی ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے نفس میں یاد کرتا ہوں، اور جب بندہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں بندے کو اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کی فضیلت کیا ہے اور اس پر کتنا زور دیا گیا ہے۔ اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 32 ہے۔ نمبر 2، اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو۔ تمہیں اللہ نے جیسے شروع میں پیدا فرمایا اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 29۔ نمبر 3، چپکے چپکے اس سے دعائیں مانگتے رہو، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے دعا مانگو، بے شک وہ حد سے زیادہ گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 55۔ نمبر 4، اسی خوف و رجا کی حالت میں پکارو، اسی کو پکارو، اس سے ڈرتے ہوئے بھی، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے بھی، یقیناً اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 56۔ اللہ کے خوبصورت ناموں سے پکارو، اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں، سورہ الاسراء کی آیت نمبر 110۔ مجبور و بے نوا کی فریادیں اس کے سوا کون سنتا ہے؟ بے کس کی پکار کو جب وہ اس کو پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے؟